توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا تھا، جس میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کی پولیس لگ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے اور مدین پہنچے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ رشتہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا، اور مہر میں آپ کو 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے کوئی ایک مدت ہمارے پاس رہ کر بکریاں چرانی پڑیں گی، اس لیے کہ پیسہ تو کچھ ہے نہیں، اس واسطے مزدوری کر لیں 8 سال یا 10 سال۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہر کو قبول کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ 8 سال کے بعد پھر 2 سال ایکسٹرا اپنی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رہ کر گزارے۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر کو واپس آنے لگے۔ ایک جنگل بیابان میں جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا اور دشمنوں کا بھی خوف تھا، جانوروں کا بھی خوف تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت صفورہ سے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کچھ آگ وغیرہ کا انتظام ہو جائے، یا پھر کوئی اور قافلہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رکا ہوا ہو، میں جاؤں گا اور ان کے پاس سے کوئی مدد لے کر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، واقعے کو بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، واقعات ہم لوگوں نے سن رکھے ہیں، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے واقعات کو رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ بات آگے بھی بڑھانی ہے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 163 مرتبہ کیا ہے، 163۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی قصے اور کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں ایمان والوں کے واسطے کیا سبق ملتا ہے، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، وہ چیزیں بتلانے کے واسطے اللہ رب العزت نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت صفورہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر آگ لے کر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، تھوڑی دور گئے تو ایک درخت کے قریب میں ان کو آگ نظر آئی۔ جیسے جیسے اس آگ کے قریب ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ دور ہوتی چلی جاتی۔ جب بالکل قریب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہ آگ جہاں سے نکل رہی ہے وہ بالکل ایک تناور درخت ہے، کچا درخت ہے، سوکھا ہوا نہیں، بلکہ کچا جس طریقے سے پتے ہوتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن اس میں آگ بھی لگ رہی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اگر آگ لگے تو کچی لکڑی میں آگ نہیں لگتی، لکڑی کا سوکھنے کے بعد آگ لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتلانا تھا کہ اس آگ کو دنیا کی وہ آگ نہ سمجھو، بلکہ یہ تو کوئی اور معاملہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب گئے تو اس آگ کے اندر سے، اس درخت کے اندر سے آگ نہیں تھی، آگ کی طرح اللہ رب العزت نے وہاں پر سما بنایا تھا۔ تو اس آگ کی طرح جو چیز تھی وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، ایک تو جنگل بیابان ہے، یہاں پر کوئی نہ اپنا نظر آتا ہے نہ کوئی پرایا نظر آتا ہے، ایسے وقت میں ایک آگ، اور آگ کے اندر سے جو ہے نا آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے تو آواز آئی کہ موسیٰ پریشان مت ہو، تم اپنی جوتیاں اتار دو، اس لیے کہ تم ایک پاک جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ نامی مقدس جگہ میں کھڑے ہوئے ہو، لہذا اپنی جوتیاں اتارو اور ہمارے سامنے کھڑے رہو۔ اور میں کون ہوں؟ یہ بات کرنے والا کون ہے؟ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سال تک جس رب کی تم تلاش کرتے رہے وہی رب ہوں، آج تم کو مل گیا ہے۔ اتنے سال تک جس رب کی تلاش کرتے رہے وہ رب تم کو مل گیا ہے۔ جو بندہ رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے رب کہیں نہ کہیں اس کو مل جاتا ہے۔ جو رب کو تلاش نہیں کرتا، کوئی اور راستے تلاش کر لیتا ہے، پھر اس کو رب نہیں ملا کرتا۔ رب کا راستہ بڑا آسان ہے، جو تلاش کرنے پر نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں رب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنے سال تک مجھے تلاش کرتے رہے، آج میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ماحول سمجھ میں آیا کہ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ هِيَ عَصَايَ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، مکمل اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا قرآن میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لکڑی ہے، میرا عصا ہے، یہ عصا، یہ میری لکڑی ہے۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، یہ میری لکڑی ہے جس کے ذریعے سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں اور کبھی کبھی ان کے واسطے درخت سے پتے بھی جھڑا لیتا ہوں۔ وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی کبھی اس پر ٹیک لے کر میں آرام بھی کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سے میرے کام ہیں جو اس لکڑی سے ہو جاتے ہیں۔ سوال تھا مختصر سا، کیا ہے؟ جواب تھا لکڑی ہے، اتنا بول دیتے تو خاموش ختم، جواب ہو گیا تھا، لیکن پوری تفصیل سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کرتا ہوں؟ اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے کیا کرتا ہوں؟ پتے جھڑاتا ہوں، اس سے کیا کرتا ہوں؟ ٹیک لیتا ہوں، اس سے کیا کرتا ہوں؟ دوسرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ پوچھا کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عالم تخیل میں کہ موسیٰ جواب تو تھوڑا سا تھا، جواب دے دیتے کہ یہ میری لکڑی ہے، بات ختم ہو گئی تھی، بات کو لمبا کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، تمہیں رب سے بات کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ رب سے بات کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب رب سے بات ہوتی ہے میں تو یہ چاہتا تھا کہ اور بھی کھینچوں بات کو، اور بھی کھینچوں، تاکہ میرا رب سنتا رہے، میں بات کرتا رہوں۔ یہ مزہ ہوتا ہے رب سے بات کرنے کا۔ یہ نبی کو اللہ نے مزہ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے ہر امتی کو یہ موقع دیا ہے، میرے بندے تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، دنیا کی غفلتوں کو چھوڑ، دنیا کی مشغولیتوں کو چھوڑ، دنیا کے الجھنوں کو چھوڑ، رات میں کبھی اٹھ کر 2 رکعت نماز میرے سامنے پڑھ لے، گویا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ مزہ لگ جائے گا تو پھر دنیا کا کوئی مزہ کام نہیں آتا۔ جب راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، شراب کا نشہ کوئی کام نہیں کرتا۔ جس طریقے سے شرابی کو شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کو راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی اور اپنے رب سے بات کرنے کا جس کو مزہ لگ گیا، پھر اس کو کوئی اس مزے سے دور کر نہیں سکتا، وہ مزہ چھڑا نہیں سکتا۔ ایک اللہ والے حج کو جاتے تھے، اور دیکھیے کرامات بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ کرامات
اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے ساتھ کرامات کا ظہور فرماتا ہے، کرامات بھی حق ہیں، اس واسطے ماننے کی عادت ڈالیں کرامات کو۔ ایک اللہ والے بہت بڑی شخصیت حج کو جاتے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے لبیک لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہوتا تھا، وہ غور کرتا تھا کہ جب یہ لبیک کہتے تو سامنے سے بھی آواز آتی تھی، اب وہ اللہ خود آواز دیتا تھا یا فرشتے کے ذریعے سے دلواتا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آواز سامنے سے بھی آتی تھی، ادھر سے آواز جاتی تھی اے اللہ میں حاضر ہوں، سامنے سے آواز آتی تھی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ ہر بار ہر سال ہر مرتبہ حج کو جاتے کہتے اے اللہ میں حاضر ہوں، سامنے سے آواز آتی، غیب سے آواز آتی تیری حاضری قبول نہیں ہے، لا لبیک تیرا آنا قبول نہیں ہے۔ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، ایک دن خادم نے کہا کہ حضرت ہر سال آپ حج کو آ رہے ہیں اور ہر سال آپ آواز سن رہے ہیں کہ تیرا آنا قبول نہیں ہے، ہر بار یہی آواز آ رہی ہے، پھر بار بار کیوں آ رہے ہیں آپ؟ کوئی آسان سفر نہیں ہے، اتنی مشکل سے 100 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر سے مہینوں کا سفر کر کے آنا، اس کے بعد میں صاف سامنے سے ریجیکشن مل رہا، ریجیکٹ کر دیے جا رہی کہ تمہارا آنا قبول نہیں ہے، بار بار یہ آواز میں نے بھی سنی ہے، پھر کیوں آتے ہیں؟ تو ان حضرت نے کہا وہ آواز جو آتی ہے اسی آواز کو سننے آتا ہوں، جس دن وہ آواز آنا بند ہو گئی میرا آنا بھی بند ہو جائے گا، جس دن وہ آواز آنا بند ہوئی اس دن میرا آنا بھی بند ہو جائے گا۔ سب سے بڑا کمال تو یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لکڑی ہے، یہ کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، بات کو بڑی لمبی کھینچے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا یہ لکڑی ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھو، پھر دیکھا کہ ہاں لکڑی ہے، کہا کہ پھر اس لکڑی کو زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو لکڑی پر ڈالا، وہ لکڑی اژدہا سانپ بن گئی، بہت بڑا سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والا یہ پہلا معجزہ تھا، بشریت کا تقاضا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آواز دی موسیٰ ڈرو مت، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے نبیوں کو ڈرنے نہیں دیتا، تم ڈرو مت، واپس آؤ۔ کہا کہ اللہ اتنا بڑا سانپ سامنے ہے اور آپ مجھے واپس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی کے ذریعے سے اللہ نے آنے والی قیامت تک تمام مسلمانوں کو اور ہر اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کو اللہ رب العزت نے یہ ایمان دیا، اس کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں نقصان سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اللہ کہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے تو پھر نقصان نہیں ہوتا۔ تمہیں سانپ نقصان والا نظر آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پرواہ نہیں، واپس آؤ۔ تو اپنا ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ کہ جس میں میرا اللہ کہے کہ یہاں نقصان نہیں ہوگا وہاں میرا نقصان نہیں ہوگا، جس میں اللہ نے کہا کہ یہاں نقصان ہے، مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس فائدے کے باوجود بھی وہاں پر نقصان ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہاں پر نقصان ہوگا۔ یہ تعلیم دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، امتحان نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت امتحان لے کر ان کی امتوں کو سمجھاتا ہے۔ آئے واپس، ایک تو بلائے اللہ، بلانے کے بعد میں سامنے کھڑا کر دیتے مسئلہ ختم تھا، بولے کہ نہیں سامنے نہیں ٹھہرنا ہے، پکڑنا ہے سانپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ بلایا، آیا، پھر سانپ کو پکڑو، بولے ہاں پکڑو۔ پکڑنے کے واسطے گئے، کہا کہ پکڑنے کے واسطے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حکم ہے اللہ کا پکڑنا تو ہے، دم کو پکڑنے کے واسطے گئے، اللہ نے کہا کہ نہیں دم کو نہیں پکڑنا ہے، ان جو یہ منہ کھول کر ٹھہرا ہوا ہے اس کے منہ میں ایسا پکڑنا ہے۔ ایمان بنانا تھا کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ نقصان پہنچانے والی ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ ہمارا حکم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جس طریقے سے سانپ منہ کھولا ہوا ہے اس کو اس انداز سے پکڑو، لیکن بشریت کا تقاضا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، اس کپڑے کو نکالا، اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ چلو بشر ہے، انسان ہیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا، اپنے ہاتھ میں رومال لیا، دستی لی، اس کے بعد میں دستی کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے بعد میں سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ایسا پکڑے۔ اللہ رب العزت نے فوراً اسی سانپ کو لکڑی بنا کر پھر بتلا دیا کہ دیکھو موسیٰ، جس کو تم فائدے کی چیز سمجھتے ہو وہ فائدے کی نہیں، جس کو تم نقصان کی سمجھتے ہو وہ نقصان کی نہیں۔ لکڑی کے بہت فائدے گنا رہے تھے نا، زمین پر پھینکے تو وہی لکڑی نقصان دینے والا سانپ بن گئی، اور سانپ کو دیکھا تو تم ڈر کر بھاگنے لگے کہ نقصان پہنچائے گا، تو اس نقصان دینے والے سانپ کو ہم نے پھر بدل کر فائدہ دینے والی لکڑی بنا دیا۔ فائدے کا دینا، نقصان کا دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا کی چیزوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا کے کاروباروں میں فائدہ نقصان نہیں ہے، دنیا کی تجارتوں میں فائدہ نقصان نہیں ہے، دنیا کے عہدوں میں فائدہ نقصان نہیں ہے، دنیا کے رتبوں میں فائدہ نقصان نہیں ہے۔ فائدہ اور نقصان وہ ہماری ذات میں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ جس کو چاہتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا، لکڑی بن گئی، اور ایک دوسرا معجزہ دیا، کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بغل میں رکھو، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ ایک دوسری نشانی ہم تم کو دیتے ہیں، وہ نشانی یہ کہ اپنے ہاتھ کو ڈالو بغل میں، باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ڈالا، ہاتھ باہر نکالا، جیسے ہی نکالا ہاتھ اتنا روشن ہوا کہ اس ہاتھ میں رات کا جو وقت تھا، اس رات میں وہ ہاتھ کو باہر نکالا تو پورا اجالا ایسا ہو گیا جیسا کہ دوپہر کے وقت کا اجالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسی روشنی دی، یہ دو معجزے دیے، اور دے کر کہا کہ موسیٰ امتحان تو ابھی باقی ہے، جانا ہے، ہم نے دو معجزے دیے، اب دو معجزے دیکھ کر ہمیں تمہیں بھیج رہے ہیں۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہی تمہارا جانی دشمن فرعون، اسی کے پاس جانا ہے۔ کہا کہ اللہ وہ تو جانی دشمن۔ کہا کہ موسیٰ ہم نے ابھی تو بتایا، جو تم کو فائدہ پہنچانے والا نظر آئے وہ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، جو نقصان پہنچانے والا نظر آئے وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم حکم نہ دیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جب تک ہم حکم نہ دیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شروع سے تعلیم چل رہی ہے، بچپن میں سمندر میں ڈالا، سمندر نقصان پہنچانے والا تھا، اللہ نے کہا کہ نہیں پہنچائے گا۔ فرعون مارنے والا تھا، اس کے محل میں پہنچایا، کہا کہ فرعون نہیں مار سکتا جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں سانپ سامنے آیا، سانپ مارنے کے واسطے آگے آیا، سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ نے کہا کہ جب تک ہمارا حکم ہو نہیں مار سکتا۔ تو کہا اچھا اللہ حکم تو آپ کا بالکل، لیکن میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے۔ وہ بچپن میں ایک مرتبہ انگار منہ میں ڈال لیا تھا، فرعون امتحان لے رہا تھا، تو نے جبرائیل کو بھیجا، میں نے اس آگ کے ڈلے کو منہ میں ڈال لیا، زبان تھوڑی سی جل گئی ہے، لکنت ہے، اچھے صاف طریقے سے میں بول نہیں پاؤں گا۔ میرے بھائی ہارون ہیں، ان کو بھی اللہ تو نبی بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نے جو مانگا تم کو عطا کر دیا گیا، اب جاؤ۔ جانے کے بعد میں فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کون فرعون؟ فرعون وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ فرعون کون فرعون؟ جس نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا۔ فرعون کون فرعون؟ اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیلیں مار کر لوگوں کو لٹکا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم فرعون۔ اس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، لیکن یاد رکھو جب اس کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا۔ وہ کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ کافر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوششیں کی، وہ کافر جس نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ اس کافر کے پاس، اس شیطان کے پاس، اس مردود کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جانا تو زور سے بات مت کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، غصے سے بات مت کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ صحیح مذہب کی پہچان ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب والے پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کر کے کسی سے نعرے نہیں لگواتا۔ یہ ہمارے اسلام کی سچائی اور حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ ہم نے کبھی کسی نہتے کو پکڑ کر اسلام کی کلمے پڑھنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ دیکھیں،
اولیاء کی تاریخ دیکھیں، صحابہ کی تاریخ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مذہب والے کو زبردستی اپنے مذہب کا کلمہ نہیں پڑھوایا۔ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں تو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا اس فرعون سے جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون نے لوگوں کو اپنی خدائی کا جو ہے نا یقین دلا رکھا تھا، اور لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، فرعون کہا کرتا تھا، اور قوم بھی اس کو مان لیتی تھی۔ اس لیے کہ جب یقین میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ یقین کی عمارت وہیں پر گر گئی۔ تھوڑا سمجھے میری اس بات کو، یقین کی جو عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد اگر تھوڑی سی ہل جاتی ہے نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ پوری عمارت گر گئی۔ نہیں، تھوڑا سا شک آیا تھا مول صاحب، نہیں، تھوڑا سا شک آیا پوری عمارت گرے گی۔ تھوڑا سا بھی شک اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے یقین میں تھوڑا سا ذرہ برابر بھی کچا پن آنے نہیں دینا ہے۔ فرعون نے وہی کام کیا، لوگوں کو کہا کہ رزق دینے والا میں، لوگوں سے یہ کہا کہ اولاد دینے والا میں، لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے معاملات کو حل کرنے والا میں، لوگوں سے یہ کہا کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا میں، لوگوں سے کہا کہ تم کو مال اور دولت دینے والا میں۔ اب لوگوں نے جیسے جیسے سنا اس کو مانتے 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 چلے گئے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب یقین بگڑا تو خالق کو چھوڑے مخلوق کی عبادت کرنا شروع کی۔ محتاج جو لوگ محتاج ہیں ان کے پاس جا کر ہم اپنی حاجتوں کو پیش کرنا شروع کر دیے، وہ لوگ اپنی حاجتوں کو محتاج کے پاس جا کر پیش کرنا شروع کر دیے۔ یہ یقین کی کمی تھی۔ یقین کی اگر کمی نہ ہوتی تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ ہر ایک ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ صرف اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ایک فین چلاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہوا آئے۔ مجھے کوئی یہ بتلائے کہ فین اگر بند کر دیا جائے تو کیا دنیا سے ہوا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس ہوا کا چلانے والا تو اللہ موجود ہے۔ صرف ایک ہم نے سبب کے طور پر کہ تھوڑی سی ہوا زیادہ یہاں پر آ جائے ہم نے ایک فین کھول رکھا ہے، ورنہ تو ہوا کو اللہ چلا رہا ہے۔ یہ اسباب ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو اسباب کے حد تک رکھو، لیکن یقین اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر رکھو۔ یقین ڈاکٹر پر نہیں، ڈاکٹر کی دینے والی وہ 2 روپے کی کورسین میں نہیں، بلکہ یقین تو اللہ کی ذات پر۔ وہ اگر چاہے گا تو شفا ہوگی، وہ اگر نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن یقین کس کی ذات پر ہو؟ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ گھر سے نکلتا ہے بندہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے واسطے، تو جانے سے پہلے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جیب میں سے 2 روپے کا سکہ ہی صحیح نکالے گا، نکال کر کہے گا کہ صدقہ دوں گا، میری اللہ میری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ جب یقین بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس، غالباً ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا رات میں بہت سخت ضرورت لے کر، اور بہت زیادہ سخت ضرورت تھی اس کو مال کی یا کسی چیز کی۔ رات میں آیا ہارون رشید کے پاس اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان جو تھے وہ گئے جا کر، اس دربانوں نے جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ گئے جا کر دیکھے کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے محل کے دروازے پر بادشاہ سے ملنے کے واسطے۔ اور اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے نیک ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، ان کی راتیں مصلوں پر گزرا کرتی تھی۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی آدمی، گاؤں والا، اس کا ضرورت پڑی، وہ آیا اور آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بادشاہ تک بات گئی، بھئی بہت ضرورت مند ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہارون رشید کون ہے، کب کیا کرتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب پیتے ہیں۔ وہ بیچارہ رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد میں آیا۔ ہارون رشید تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بیچارہ آیا، اس کو لایا گیا بادشاہ کے پاس۔ دروازے کے بادشاہ کا جو کمرہ تھا اس کمرے کے دروازے کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا، کہا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تم سے ملیں گے۔ بڑی دور سے آیا تھا،
رات کے آدھے پہر تک وہ کھڑا تھا باہر، اندر آیا، تھوڑی دیر وہاں پر دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر واپس جانے لگا۔ سپاہیوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اتنی دور سے پیدل سفر کر کے آیا، رات بھر تو یہاں پر کھڑا رہا بادشاہ سے ملنے کے واسطے، بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں، تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ پورا دن بھر سفر کر کے آیا، آدھی رات تک تو نے انتظار کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنے تک صبر کر کے نہیں ٹھہر سکتا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے واپس نہیں جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس واسطے واپس جا رہا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا، اس دیہاتی کی بات یہ ہمارے واسطے سمجھنے کی بات ہے۔ اس دیہاتی نے کہا میں نے دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی سے مانگ رہا ہے، جب یہ بادشاہ خود کسی اور کا محتاج ہے تو پھر یہ بادشاہ مجھے کیا دے گا؟ میں بھی اسی اللہ سے مانگوں گا، میں بھی اسی خدا سے مانگوں گا جس کا یہ بادشاہ محتاج ہے۔ میرے پاس بھی ایک وہ خدا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا وہ ہے، ہر ایک سے اعلیٰ، ہر مرادوں کو پورا کرنے والا، ہر ایک خواہش کو پورا کرنے والا، ہر مصیبت کا ٹالنے والا۔ میرے پاس بھی تو ایک رب ہے۔ یہ بادشاہ جو خود کسی اور کا محتاج ہے، میں اس کے سامنے اپنی حاجت کیا رکھوں؟ یہ بادشاہ جو اپنی ضرورتوں کو خود کسی اور سے مانگتا ہے، میں اپنی ضرورت اس کے سامنے کیا رکھوں؟ میں اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ واپس چلا گیا۔ یہ ہمارے واسطے عبرت ہے، سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے وہ تعلق پیدا کریں کہ اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ سب کام تو کرنے ہیں لیکن اسباب کے حد تک یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کاروبار فائدہ نہیں دے گا، تجارتیں فائدہ نہیں دیں گی، مال فائدہ نہیں دے گا، عہدے فائدہ نہیں دیں گے، رتبے فائدہ نہیں دیں گے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اس یقین کو اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔